ایک سوال اور ہے مفتی صاحب کہ اس وقت جیسے آپ نے بھی اپنی باتوں میں بتایا کہ جمعہ کے بیانات جیسے پہلے ہوتے تھے تو اس درجے کے اب نہیں ہو رہے ہیں، یا تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جمعہ کا بیان کرنے والا بہت اونچی سطح کی اردو بولتا ہے اور اس وقت ہماری عوام میں اتنی اردو سننے کی صلاحیت نہیں، یا عوام کی طرف سے کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ جمعہ میں خطبہ شروع ہونے کے بعد پہنچتے ہیں تو بیان سننے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ تو جمعہ کا بیان کیا ہے اور اس میں عوام سے کیا خطاب ہونا چاہیے، اس سلسلے میں کچھ رہبری فرمائیں۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، مفتی صاحب کے اس سوال سے بڑی خوشی ہوئی۔ دیکھیں، جمعہ کا پلیٹ فارم بہت اہم پلیٹ فارم ہے۔ سب سے پہلے تو مفتی صاحب ماحول بنانے کی ضرورت ہے کہ عوام کو جو مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں، ہماری ہر جمعہ کی آخری گفتگو اسی کی ترغیب کی ہو کہ بھائی جمعہ میں آپ جلدی آئیں۔ اس کی جلدی آنے کے جو فضائل ہے، پہلے آنے والے کو دوسرے نمبر پر وہ حدیث پاک سنائیں، اور اس کا یہ فائدہ بھی بتائیں کہ دیکھیں آپ آدھی بات میں سے آتے ہیں تو آدھی بات سن کر آدھی نہیں سنیں گے تو پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، کچھ کا کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ اور میں اس کی ایک مثال یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو اب ہماری طبیعت مفتی صاحب یہ ہو گئی ہے کہ چیک کرتے ہیں کہ چارجنگ کتنے پرسنٹ ہے۔ جی اگر 50% پر آ گئی تو میری ہارٹ بیٹ فاسٹ ہو جاتی ہے کہ لگا بھائی جلدی لگا، کبھی لائٹ چلی گئی تو کیا ہوگا۔ تو جیسے اس کی چارجنگ کی فکر کی ضرورت ہے نا، ایسے ہی ہمارے ایمان کی چارجنگ کی فکر کی بھی ضرورت ہے۔ اب ہمارے پاس نہ 3 دن لگانے کا ٹائم ہے، نہ مسجد مدرسے میں پڑھنے جانے کا ٹائم ہے، تو کم سے کم درجے میں یہ جمعہ کا بیان ہمارے ہفتے کی ایمان کی چارجنگ ہے۔ اس میں ہمیں اس نیت سے پورے بیان میں جڑنے کی ضرورت ہے۔ پھر ایک بات مفتی صاحب آپ نے یہ عرض کی کہ بعض مولانا اور علماء کرام تھوڑی ہائی لیول کی بات کرتے ہیں، جیسے ہر چیز میں بیلنس اور اعتدال کی ضرورت ہے، پورا دوش ایک پارٹی پر نہیں دینا چاہیے۔ اس میں بیلنس کی ضرورت یہ ہے کہ مولانا صاحب اگر صورتحال ایسی ہے تو آپ نزول فرما لیجئے، اور عوام جی آپ تھوڑا عروج فرما لیجئے، دونوں بیچ میں آ جائیے، پورا مولانا پر کیوں دوش ڈال رہے ہیں۔ اور دوسرا، یہ عاجز امانت داری کے ساتھ اس میں یہ بھی عرض کرے گا کہ اس میں ہمارے بعض واعظین کا قصور ہے کہ انہوں نے عوام کی سطح کو گرا دیا، مطالعہ نہیں کیے، محنت نہیں کیے، ہمارے پاس کانٹینٹ نہیں ہے، مواد نہیں ہے۔ اب مواد ہے 5 منٹ کا، اس 5 منٹ کی بات کو آدھے گھنٹے میں بول رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آدھے گھنٹے کی بات 5 منٹ میں بولتے ہیں۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ امام صاحب، خطیب صاحب، واعظ صاحب، آپ جو کرسی پر بیٹھے ہیں، قوم کا وقت امانت ہے۔ اگر ہم اس طرح کی خیانت کریں گے تو اللہ کے یہاں ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو ایک بات اس کو سمجھ لی جائے کہ بعض علماء نے، واعظین نے مزاج یہ بگاڑ دیا ہے کہ بالکل نچلی سطح کی بات، صرف واقعات، ایران توران، 7ویں آسمان پہ یہ ہوا، تیسرے آسمان پر یہ ہوا۔ بھائی دنیا کی، زمین کی بات بتاؤ نا، کرنا کیا ہے وہ بات بتاؤ۔ تو ایک بات تو اس کا ہم خیال رکھیں کہ بالکل نچلی سطح پر نہ آ جائے، ورنہ عوام تو اور نیچے چلی جائے گی۔ ان کی سطح کو، ان کے لیول کو اٹھانے کی کوشش کریں۔ ہاں بیچ میں کوئی چٹکلا سنا دیں، کوئی لطیفہ سنا دیں، لیکن اپنی سطح کو بالکل گرا دینا یہ بھی مناسب نہیں۔ اور جمعہ کا بیان کیسا ہونا چاہیے؟ ایک ٹاپک طے کریں، ایک عنوان طے کریں، تیاری کریں۔ جیسے دعوت کی محنت میں مفتی صاحب فرماتے ہیں نا کہ اللہ بلوائیں گے۔ ایک نیا ساتھی آیا تو اس سے بات کرنا، بھائی بولیے نا، اللہ بلوائیں گے۔ تو وہ طبیعت میں ایسا راسخ ہو جاتا ہے کہ چلو تیاری نہیں کرنا، اللہ بلوائیں گے۔ میرے عزیز، میرے پیارے، بلوائیں گے اللہ۔ دنیا دار الاسباب ہے، پہلے سبب اختیار کر، پھر مسبب الاسباب کی طرف نظر کر۔ مطالعہ نہیں کرے، تیاری نہیں کرے، ایسے ہی ممبر پر چڑھ گئے، ایران توران جو منہ میں آیا وہ بول رہے ہیں، نہیں۔ قوم کا وقت امانت ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے، خطیب کی مثال طبیب کی طرح ہے۔ طبیب یعنی ڈاکٹر۔ کامیاب ڈاکٹر وہ ہے جس کے اندر 3 باتیں ہوں۔ نمبر 1 کہ اس پیشنٹ کا مرض کیا ہے، جس کو کہتے ہیں تشخیص مرض۔ اصل بیماری کیا ہے؟ پیٹ میں دکھ رہا ہے تو کیوں دکھ رہا ہے؟ یہ نہیں کہ جلاب کی دوائی پکڑا دی، ارے بھائی اس کو اپینڈکس کا درد ہے تو دوائی کچھ اور دے رہا ہے۔ اصل مرض کیا ہے وہ پکڑیے۔ نمبر 2 مریض کی ہمدردی کہ اس کو اچھا ہو جائے۔ نمبر 3 تجویز دوا، ہمدردی مریض، تشخیص مرض، تجویز دوا۔
یہ 3 چیزیں ڈاکٹر میں ہونی چاہیے، یہی 3 چیزیں خطیب اور جمعہ کے واعظ میں ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے قوم کی ہمدردی۔ ہم ٹاپک کیا لیتے ہیں؟ عوام جس سے خوش ہوگی وہ نہیں، اس وقت مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے دیکھیں، خطیب صاحب، امام صاحب اور بستی کے نامور علماء دین کے محافظ ہیں، دین کے محافظ ہیں، توجہ چاہوں گا، دین کے محافظ ہیں۔ محافظین اور پولیس کا کام ہے کہ چور کس دروازے سے آ رہا ہے اس دروازے پر کیمرہ لگائے، نگرانی لگائے اور واچ کریں۔ تو آج دین کی چوری کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس جو آ رہے ہیں وہ 2 راستے سے آ رہے ہیں، ایک کا نام افیر اور معاشقہ اور عشق ہے، دوسرے کا نام تشکیک ہے۔ ہماری بچیوں کو عشق کے اور افیر کے نام پر گمراہ کر کے ایمان سے لے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا ایمان لوٹنے کا چوروں کا ایک طریقہ یہ ہے، شک پیدا کر رہے ہیں، کبھی کوئی شکیل بن حنیف کے نام پر آ گیا، کبھی گوبر شاہی اور گوہر شاہی کے نام پر آ گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ بھولے بھالے مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنے کی محنت ہے۔ تو علماء کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ واچ کریں کہ ہمارے معاشرے میں، میری بستی میں، میرے محلے میں، میری عوام میں، میری آڈینس میں چور کہاں سے آ رہا ہے، کیا لے کر آ رہا ہے، اس کے حساب سے آپ ٹاپک کا چناؤ کریں۔ کرنٹ سچویشن کیا ہے، کرنٹ ٹاپک لیا جائے، یہ نہیں کہ بس وہی، جب میں طالب علمی میں تھا تو سب سے پہلے میں نے وہ واقعہ سنا تھا کہ 99 کے قاتل، تو اب جب بھی مطالعہ نہیں ہو تو وہی واقعہ سنا دو۔ ایسے 2-4 پیٹرن تیار کر رکھیں کہ جب بھی کچھ نہ ہو تو وہ والا بول دو۔ نہیں، جب بھی ہمیں بولنا ہے، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا احمد صاحب تنکاروی زیدہ مجدو ہمیں خاص نصیحت فرماتے تھے کہ آپ کو اگر 1 گھنٹہ بولنا ہو تو 5 گھنٹے کا مطالعہ کرو اور اس 5 گھنٹے میں سے 1 گھنٹے کا چناؤ کر کے بیان کرو۔ تو جمعہ کے واعظ کی بڑی ذمہ داری ہے، بہت اہم ذمہ داری ہے، اس کی تیاری کریں، اس کے پوائنٹس اور نوٹ لکھیں۔ ایک مرتبہ مفتی صاحب جامعہ مزار سعادت میں حضرت مفتی مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی دامت برکاتہم تشریف لائے تھے۔ ان کے واعظ میں انہوں نے ایک بات سنائی تھی کہ ہمارے دیار میں، ہمارے ملک میں، اور وہ چونکہ ہر 6 مہینہ انڈیا رہتے تھے اور 6 مہینہ کینیڈا رہتے تھے، تو اس میں انہوں نے ایک بات یہ بتائی تھی کہ میں نے دونوں جگہ ایک فرق یہ دیکھا کہ کینیڈا میں اگر کسی مولانا صاحب کو بیان کرنا ہوگا تو وہ ایسے نوٹس سامنے رکھ کر بیان کرے گا، اور ادھر ایسا نہیں ہے۔ اور اس فرق کا اثر پبلک میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں اگر کوئی کسی نے ایسا کیا مولانا صاحب نے تو بولیں گے مولانا کو کچھ آتا نہیں ہے، دیکھ کے بول رہے ہیں۔ اور کینیڈا میں اگر کسی نے ایسا کیا تو وہاں اس کا امپریشن یہ ہوگا، کامنٹ یہ پاس ہوگا کہ یہ مولانا پھینک رہا ہے، اس کے پاس نوٹس نہیں ہے، تیاری نہیں ہے، تو اپنی دے رہا ہے۔ تو وہی صحیح بات ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ بہت تیاری ہونی چاہیے، عوام پر نظر ہونی چاہیے، کرنٹ ٹاپک ہونا چاہیے، اور پوری تیاری کے ساتھ ہمیں بیان کرنا چاہیے۔ اور ایک بہت اہم بات کہ جمعہ میں جو مجمع ہوتا ہے وہ اپنے کاروبار کو آگے پیچھے کر کے آتا ہے، تو اگر ہمیں ذمہ داروں کی طرف سے ایک 30 کا وقت دیا گیا ہے تو ایک 31 بھی نہیں ہونی چاہیے کہ کبھی یہ 30 منٹ کا پورا بیان 10-15 سیکنڈ کی اس کے اضافے کی وجہ سے سب پہ پانی پھر جاتا ہے۔ تو اللہ ان ہدایات پر ہمیں عمل کی بھی توفیق دے اور احساس ذمہ داری نصیب فرمائے کہ یہ قوم کا وقت ہمیں امانت ہے، اس امانت میں ہمیں ہرگز خیانت نہیں کرنی۔ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب، آپ نے بہت کام کی بات بتائی کہ جمعہ کا بیان عوام کے لیے ایمان کی بیٹری چارج کرنے کا ذریعہ ہے، اور خطبہ کے لیے کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے، بہت آپ نے تفصیل سے بتایا۔ میں ناظرین کے لیے بات بتا دوں کہ الحمدللہ مفتی صاحب کی ایک کتاب ہے خطبات آسان دین، آسان دین نام سے چینل بھی ہے، آسان دین نام سے خطبات بھی ہے۔ اس کتاب کی بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن میری نظر میں اس کی 2 بڑی خصوصیت ہے۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ کہ جو بھی بیان شروع ہوتا ہے، جو ٹاپک دیا ہوا ہے، مثال کے طور پر رمضان ماہ غفران، کہ رمضان مغفرت کا ذریعہ ہے، تو اب اس بیان میں مکمل اسی ٹاپک کو سامنے رکھتے ہوئے ساری باتیں کہی گئی ہے، یعنی ایک ٹاپک سے ریلیٹڈ تمام چیزیں ایک جگہ پر آپ کو نظر آ جائے گی۔ تو لہٰذا جو بیان کرنا چاہتے ہیں یا کسی تقریر کی تیاری کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی بہت مفید اور بہترین چیز ہے۔ دوسری بات جو اس کتاب میں مجھے بہت زیادہ پسند آئی وہ یہ کہ ہر بیان کے شروع میں ایک QR کوڈ لگا ہوا ہے۔ عام طور سے جب کوئی کتاب چھپتی ہے تو مصنف کے ذہن میں بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ کون سی زبان میں اس کو لکھا جائے، اس لیے کہ ہماری عوام میں کچھ ہیں جو اردو پڑھنا جانتے ہیں،
کچھ ہیں جو ہندی پڑھنا جانتے ہیں، کچھ ہیں جو انگریزی پڑھنا جانتے ہیں، بہت سارے انگریزی پڑھنے والے اردو نہیں جانتے ہیں۔ تو اب ایک تشویش رہتی ہے کہ عوام کے لیے کتاب لکھی جا رہی ہے، لیکن کس زبان میں لکھی جائے؟ تو یہاں پر اس کتاب کی خصوصیت مجھے یہ نظر آئی کہ ہے تو یہ کتاب اردو زبان میں، لیکن اگر آپ اردو نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، تب آپ نے صرف کیو آر کوڈ کو اسکین کر دیا تو یہی بیان آپ کو یوٹیوب پر بھی نظر آ جائے گا۔ تو اب اردو نہ پڑھنے کا عذر باقی نہیں رہے گا کہ ہم کو تو اردو آتی نہیں ہے، ہم کیسے پڑھیں گے؟ تو آپ اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں، سن ضرور سکتے ہیں، تو الحمدللہ یہ آسان دین کتاب ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ تمام حضرات جو خاص طور سے جو خطبہ دینا چاہتے ہیں، بیان کرنا چاہتے ہیں، یا جس سطح کے بھی ہیں، عوام الناس ہیں، تو وہ اس کتاب سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ میں چاہوں گا، مفتی صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس کتاب سے متعلق اپنے دو کلمات ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ یہ جو ہے تیسری جلد ہے، پارٹ ہے، والیوم نمبر 3 ہے۔ تو ابھی تک اس کے کل 3 پارٹ آ چکے ہیں۔ یہ 3 پارٹ تو کتابی شکل میں آ گئے، اور والیوم نمبر 1 کی ابھی PDF بھی آ گئی ہے۔ تو یہ تیسری جلد کی خصوصیت یہ کہ اس میں وہ تمام بیانات ہیں جو رمضان کے مہینے میں ہمیں کام آتے ہیں، وہی ہے۔ اور اگلی بات کہ الحمدللہ محنتوں کے ساتھ ابھی چوتھی جلد تیار ہو چکی ہے، والیوم نمبر 4 بھی تیار ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ تقریباً اللہ نے چاہا تو ایک آدھ ہفتے میں وہ بھی پریس میں چلی جائے گی۔ تو یہ کل 3 جلدیں کتابی شکل میں ہیں۔ اگر آپ حضرات منگانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ حضرت مفتی صاحب کا نمبر آپ اسکرین پر دیکھیں گے، یہاں کی آفس کا، مدرسۃ الصفا رتنا گیری آفس کا نمبر ہے۔ انشاءاللہ اس ادارے سے بھی یہ کتاب آپ انشاءاللہ آگے منگا سکتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ مفتی صاحب، آپ نے تو بہت سارے سوالات کی بھرمار لگا دی، تو ہماری چاہت ہے کہ ہم بھی آپ سے ایک سوال کر لیں۔ اتنا پیارا مدرسہ ہے اور آپ کا اتنا پیارا نظام ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات جلیلہ کو شرف قبول بخشیں۔ مفتی صاحب تھوڑا سا ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے ادارے کا ہمارے ناظرین کو تعارف بھی کرا دیں، اور آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ جو حضرات اس طرح کی محنتیں کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں جو صلاحیت دی ہے، میری وہ صلاحیت دین پر لگ جائے۔ اللہ نے مال دیا ہے، میرا مال دین پر لگ جائے۔ اللہ نے کچھ صحیح 2 حرف علم کے دیے ہیں، وہ 2 حرف دین کی خدمت میں لگ جائے۔ تو ہم آپ سے درخواست کریں گے، اللہ نے آپ کو جو بھی صلاحیت دی ہے، خصوصاً مفتی صاحب کے اس ادارے پر آپ توجہ فرمائیں، دام درہم سخن، جس طرح بھی اس ادارے کا تعاون ہو سکتا ہے آپ ضرور تعاون فرمائیں۔ تو مفتی صاحب آپ سے درخواست ہے اس پیارے ادارے کا مختصر سا تعارف ناظرین کو بتائیں۔ مفتی صاحب، یہ آپ کی ذرہ نوازی ہے، ایک تو آپ یہاں تشریف لائے اور آپ نے ادارے کا تعارف کرانے کے لیے کہا۔ ہمارے ادارے کا نام مدرسۃ الصفا ہے، یہ رتنا گیری، کوکن، مہاراشٹر کے ویسٹرن پٹے پر یہ واقع ہے۔ یہاں پر ہم نے اس ادارے کی بنیاد رکھی ہے، اور یہاں پر ہمارا مقصد، ہمارا ویژن اور مشن یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں 2 طرح کی نالج اور علم کی دھارائیں چلتی ہیں۔ ایک دینی علم کہلاتا ہے جس کو مکتب، مدرسہ اور جامعات میں سیکھا جاتا ہے، اور ایک دنیاوی علم اور عصری علم کہلاتا ہے کہ جو اسکول اور کالج اور یونیورسٹیز سے حاصل کیا جاتا ہے۔ لیکن صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے کہ قرآن حدیث میں ہمیں دین اور دنیا کے نام پر کوئی تقسیم نہیں ملتی ہے۔ ہمیں اگر تقسیم ملتی ہے تو علم نافع اور علم غیر نافع کی تقسیم ملتی ہے۔ ہاں البتہ جتنے بھی علوم حاصل کیے جاتے ہیں، چاہے وہ دین کے نام پر ہو یا دنیا کے نام پر ہو، جو جائز اور حلال ہے، جو حرام ہے اس سے تو کوئی بحث ہی نہیں ہے، تو اس میں جو ہے تمام چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ علوم نافعہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ البتہ اس میں ضرور درجہ بندی کی جا سکتی ہے کہ کچھ علوم وہ ہیں جو دنیا میں بھی نفع دیتے ہیں اور آخرت میں بھی نفع دیں گے، جیسے قرآن حدیث ہے، اور کچھ علوم وہ ہیں جو صرف دنیا میں نفع دیتے ہیں، جیسے سائنس، میتھس وغیرہ، یہ تمام چیزیں۔ اصل میں جب ہم نے اس مدرسے کی بنیاد رکھنی چاہی تو کچھ ہمارے مخلص دوست تھے کہ انہوں نے یہ تمنا ظاہر کی کہ بھئی ہم اپنے بچوں کو حافظ عالم بھی بنانا چاہتے ہیں، لیکن ہم دنیاوی اور عصری تعلیم بھی دینا چاہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم نے اس کی بنیاد رکھی تھی کہ بھئی دونوں طرح کے علوم یہاں پر پائے جائیں۔ 6 بچوں سے ہم نے یہ کارواں شروع کیا تھا۔ اب جو ہے کرائے کی جگہ پر فی الحال ابھی ہم چل رہے ہیں، اور 80 سے زائد الحمدللہ بچے ہیں، جو ہمارے علاقے کے اعتبار سے ایک اچھی تعداد سمجھی جاتی ہے، ورنہ 80 کی تعداد کوئی بہت زیادہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس وقت جگہ کی تنگی کی وجہ سے بہت سارے بچوں کو واپس بھی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس وجہ سے الحمدللہ اب اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم نے اپنی زمین خرید لی ہے، اور اس پر تعمیرات انشاءاللہ عنقریب شروع ہونے جا رہی ہے۔ تو اس وقت ہمارے یہاں پر جگہ کی تنگی کی وجہ سے حفظ پلس 10ویں کا کورس ہے کہ بچے ہمارے پاس حفظ کرتے ہیں قرآن کریم، اور اس طرح سے ہم قرآن کریم حفظ کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنا دے۔
تو الحمدللہ جو ایک بیٹھک میں سناتا ہے ہم اس کو جب سند دیتے ہیں تو اس کی سند پر 5 اسٹار لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ 5 اسٹار حافظ ہے ہمارا، اور پھر اس کے بعد جو 2 بیٹھک میں سنا دے وہ 4 اسٹار حافظ ہوگا، جو 3 بیٹھک میں کم از کم سنا دے وہ 3 اسٹار حافظ ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے 10ویں کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، تو لہٰذا 10ویں کے ساتھ ساتھ جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ کمپیوٹرز ہو، یا ایران میں یہ پہلا مدرسہ ہے جہاں پر روبوٹکس سکھایا جاتا ہے، یہ سائنس سے متعلق ایک چیز ہوتی ہے، ایک تو کمپیوٹرز ہے، ایک روبوٹکس ہے، ایک اے آئی ہوتا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، تو یہ تمام چیزیں ہم اپنے بچوں کو یہیں پر ایک ہی چھت کے نیچے انڈر ون روف سکھانے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ سارا اسکول کا جو نظام ہے وہ انگلش میڈیم سے چلتا ہے اور CBSE کا سلیبس ہوتا ہے، تو بچے دونوں چیزیں الحمدللہ کر رہے ہیں، یعنی وہ چیز جس کے بارے میں تصور کرنا مشکل تھا کہ ایک حفظ کرنے والا بچہ کچھ اور بھی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، لیکن الحمدللہ بچوں کے اندر اتنی صلاحیت، اتنا پوٹینشیل ہوتا ہے کہ الحمدللہ دونوں چیزیں ایک ساتھ مل کر کرتے ہیں۔ اور ان سب چیزوں کے پیچھے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے تعلیم حاصل کرنے والے طلباء ہر لائن میں جائیں، جتنے شعبے ہیں ان تمام شعبوں میں جائیں، اور وہاں جا کر سب سے پہلے مسلمان بنے، دین کے داعی بنے، اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ قوم اور ملت کی خدمت کے ساتھ ساتھ ہمارے تعلیم یافتہ نوجوان ملک کی خدمت کرنے والے بھی بن جائیں، اور ملک کے تمام اعلیٰ اور کلیدی عہدوں پر یہ پہنچے، اور ملک میں امن و امان اور سلامتی کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اس مقصد کو لے کر ہم چل رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے عزائم مفتی صاحب نے بتائے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو خوب ترقیات سے نوازے۔ آمین۔ اور ایک بات ناظرین سے یہ عاجز یہ عرض کرے گا کہ مفتی صاحب سوشل میڈیا کی دنیا سے جڑے ہوئے ہیں، تو اس میں ایک بڑی دنیا کامنٹ کی بھی ہوتی ہے، اور ویسے بھی لوگ دوسرے سوشل پلیٹ فارم سے بھی جڑے ہوئے ہیں، تو وہ تمام حضرات جو ایک سوال بہت زیادہ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچے کو حافظ بنانا ہے، علم دین کے زیور سے آراستہ کرنا ہے، لیکن چونکہ دنیا کا بھی مسئلہ ہے، پیٹ کا بھی مسئلہ ہے، ایجوکیشن کی بھی ضرورت ہے وغیرہ، تو مولانا کوئی ایسا مدرسہ بتائیے جہاں اسکول مدرسہ ساتھ میں چلتا ہے۔ تو لوگ ایک بڑی تعداد ہم سے یہ سوال کرتے ہیں، تو اس کا جواب یہاں موجود ہے، یہ جواب ہے۔ اس میں ایک اور بات ایڈ کروں گا جی کہ آج کل کا جو ہمارے ملک کا ماحول ہے، اس ماحول کے اعتبار سے یہ مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ بچوں کو بہت دور دور اسٹیٹ میں پڑھنے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی یہ مدرسہ رتنا گری میں ہے، تو مہاراشٹر کے اعتبار سے یا کوکن کے اعتبار سے اگر کوئی اس کا طلبگار ہے تو وہ یہاں ضرور آئے، وہ باہر والا بھی آ سکتا ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن علاقے وائز اگر اس طرح کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال جو آپ حضرات کا سوال تھا اس کا یہ جواب آپ اس مدرسے کے تعارف میں سمجھ چکے ہیں۔ اپنے بچوں کو اگر علم دین اور عصری تعلیم ایجوکیشن سے آپ جوڑنا چاہتے ہیں تو یہ بہت اچھا سیمپل اور نمونہ جو آج ہم نے اپنی سگی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کے فوائد دیکھیں، اس عاجز کا اپنا بھتیجا بھی یہاں پڑھتا ہے، تو یہ بہت مبارک ادارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ جو پردے کے پیچھے جو حضرات اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اللہ ان کی خدمات کو بھی قبول فرمائے، اس ادارے کو قبول فرمائے۔ مفتی صاحب جزاکم اللہ۔ جزاک اللہ خیر صاحب، بہت سارا وقت آپ نے دیا اور بہت فائدہ اٹھایا۔ جی تو نہیں چاہ رہا ہے کہ اس مجلس کو ختم کیا جائے، لیکن وقت کے اپنے تقاضے ہیں، اس کی تنگ دامنی کی شکایت ہے، تو اسی پر ہم جو ہے اللہ کا نام لے کر اس مجلس کو ختم کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، اور درخواست کرتے ہیں کہ آپ بار بار تشریف لاتے رہیں۔